وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، یوم القیامہ، یہ سب سے بڑا دن ہے انسان کی زندگی میں، اور سب سے اہم ترین دن، جس دن انسان یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ بہت فیصلہ کن دن ہے، یوم الدین، یوم الخلود، یوم الخروج، یوم البعث، یوم النشور، یوم الحسرہ، یوم الحشر، یوم الآزفہ، القارعہ، الحاقہ، الصاخہ، القیامہ، الطامہ، الغاشیہ، بہت سے نام ہیں اس ایک دن کے۔ وہ دن ہوگا نحشرہم، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، یعنی کہیں دنیا کے کسی حصے میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی ہوگا، سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، جمیعاً، سب کے سب، یعنی یہ دن سب گروہوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑے، جنہوں نے انکار کیا آیات کا، جنہوں نے آیات کی تکذیب کی، چاہے شرعی ہوں یا کونی، سب کے سب۔ تو قیامت کا دن ہر ایک کو اکٹھا کرنے والا ہے، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، غنی ہو، فقیر ہو، امیر ہو، معمور ہو، اسود ہو، احمر ہو، سب اکٹھے ہوں گے ایک جگہ۔ یوم الطلاق اسی لیے کہا گیا نا، سب کی ملاقات کا دن ہے، سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، یعنی ما من دابۃ فی الارض ولا طائر، سب کے سب اکٹھے ہوں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے، کہاں ہے تمہارے شریک جن کے اوپر تم بڑا زوم رکھتے تھے۔ تو یہ جو زعم کا لفظ ہے، تزعمون، یہ اصل میں ایسی بات نقل کرنے کو کہتے ہیں یا ایسی بات کرنے کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ ہو، اور یہ لفظ قرآن مجید میں ایسی جگہوں پر آیا ہے جہاں کہنے والے کی مذمت مقصود ہو۔ وہ جو دعوے تم کرتے تھے، کہاں ہیں وہ تمہارے دعوے؟ زعم الذین کفروا بل زعمتم کنتم تزعمون زعمتم من دونہ، یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ تمہارا دعویٰ تھا، اس کی اصل کچھ نہیں تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ فعل زعم یا زعمو زعمتم قرآن میں دیکھیں تو اس کے بعد جو بات ہوگی وہ جھوٹ ہوگی، یعنی ان کا جھوٹ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی جو مشرکین کو پلائی جائے گی، اینا شرکاؤکم، تمہارا بڑا اعتماد تھا اپنے شریکوں پہ، بتوں پہ، معبودوں پہ، کدھر ہیں وہ؟ تمہارے مددگار کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ ثم نقول للذین اشرکوا، اور یہ سب مشرکین سے پوچھا جائے گا، چاہے ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، یہود و نصرانی ہو، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پھر فرمائے گا میرے وہ شریک جنہیں تم شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر اس پر ان کا عذر بس یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ یعنی قیامت کے دن یہ ان کا جواب ہوگا۔ یہاں لفظ فتنہ جو ہے یہ فتنے کے معنوں میں نہیں بلکہ عذر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فتنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ پھر اس کے کئی اور معنی بھی بیان ہونے لگے، جیسے جانچنا، پرکھنا، عذاب، مصیبت، کفر۔ تو قرآن مجید میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے آتا ذوقوا فتنتکم، تو مراد یہاں آگ ہے، آگ کا مزہ چکھو۔ اسی طرح امتحان کے معنوں میں بھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہاں امتحان کے معنوں میں آیا۔ پھر شرک کے معنوں میں بھی آتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، ایک اور جگہ پر آتا ہے والفتنۃ اکبر من القتل۔ ایک اور معنی اس کا حجت یا معذرت،
اس وقت ان کی دلیل یا ان کی معذرت ایکسکیوز کیا ہوگا؟ تو اگر فتنے سے مراد آزمائش لیا جائے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ جب سوال کے ذریعے ان کی آزمائش کی جائے گی اور وہ حقیقت کو دیکھ لیں گے تو ان کے سارے دعوے ختم ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے. وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جھوٹی قسم کھا کے اپنی بات پکی کرنا چاہیں گے. تو یہاں مطلب کیا ہے کہ پھر وہ معذرتیں پیش کرنے لگیں گے. یہاں ہم نے جو معنی اختیار کیا ہے وہ معذرت کا ہے. ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا فتنہ یا ان کی معذرت اس کے سوا کچھ نہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. اچھا یہ انکار کیوں کر دیں گے حالانکہ شرک تو کرتے رہے اور قسم کھا کے انکار کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان جو شرک نہیں کرتے تھے وہ کس اچھے انجام کو پہنچ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کو حسرت آئے گی کہ کاش ہم بھی ایسا نہ کرتے، چلو ابھی معذرت کر لیتے. ثم لن تکن فتنتہم یعنی معذرتہم، یعنی اہل ایمان کا انجام اور اپنا انجام دیکھ کے تو وہ سوچیں گے کہ اب نجات کی کوئی راہ ملے. تو اس وقت جب اپنے آپ کو مشکل میں دیکھیں گے تو قسمیں کھانے لگیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، یعنی سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے. تو یہ دنیا میں بھی جھوٹ کے عادی تھے، قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے. دنیا میں لوگ جو کام کر رہے ہیں نا اس کا عکس ہی ہوگا کل جو نظر آئے گا، یعنی یہی ورقہ پلٹ دیا جائے گا اور جو آج ہماری کتاب میں لکھا جا رہا ہے وہی کل ہمیں آخرت میں نظر آئے گا. اور یہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن مجرم قسمیں کھائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، منافقین کے بارے میں آتا ہے نا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا پھر وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. مشرکین سے جب قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، تو وہ کہیں گے ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو ان کو اس سے پہلے کبھی نہیں پکارا تھا. لیکن قیامت کے دن کسی کا بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، معذرت پیش کرنا، توبہ کرنا، رونا دھونا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ فائدہ نہیں دے گا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں کے خلاف جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ گھڑا کرتے تھے. انظر دیکھیے یعنی غور کیجیے، اینالائز کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے اور ہر انسان سے اس کے بعد کہ آپ خود غور کرو، دیکھو کہ کس طرح یہ مشرک اپنی جانوں میں جھوٹ بولیں گے. کیف کذبوا علی انفسہم یعنی اپنے ہی بارے میں غلط بیانی کریں گے. کیا غلط بیانی تھی؟ کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ گھڑا کرتے تھے یعنی جو الہ گھڑتے تھے اللہ کے ساتھ وہ تو وہاں گم ہو چکے ہوں گے، وہاں تو کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی، وہ بت کھو جائیں گے، کوئی سفارشی نہیں ہوگی. آج وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کو نہیں پوچھتے، یہ تو ہمارے سفارشی، لیکن وہاں تو کوئی سفارش کرنا نہیں آئے گا، وہ تو گم ہو چکے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں. وَمِنْهُمْ اور ان کفار یا مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، اور استماع الی کا مطلب ہوتا ہے اور بھی بڑی توجہ سے بات سننا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ بنی اسرائیل میں نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ غور سے سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. سورۃ محمد میں بھی آتا ہے ومنہم من یستمع الیک. سورۃ یونس میں آتا ہے ومنہم من یستمعون الیک، ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہدایت نہیں ملتی. اللہ اکبر، سننے کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، جو سنتے ہیں اس کی کوئی پیروی نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں اور اس پر کچھ عمل نہیں کرتے. اور ان کا سننے کا ارادہ کو بھلائی کا نہیں ہوتا، نیت اچھی نہیں ہوتی، سننے کی نیت قبول کرنے کی نہیں ہوتی، نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نہ کچھ پک کرنے کی ہوتی ہے کہ کوئی بات ایسی چنے جس سے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں، ہم غلطیاں نکالنے کے لیے. تو وہ اس لیے غور سے سنتے تھے کہ ہم کوئی نقطہ ڈھونڈیں کہ قرآن کی تردید کر سکیں، قرآن کو ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اور پھر ہم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بظاہر غور سے سننا، توجہ سے سننا، لیکن دل کا کھوٹا ہونا جو ہے وہ اس سننے کو فائدہ نہیں دیتا، حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ ان میں سے کچھ لوگ رات کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے تو چھپ چھپ کے آ کے آپ کے گھر کے آس پاس سنا کرتے تھے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی. کیونکہ اس وقت بھی مقصد کیا تھا؟ اچھا بھلا یہ دیکھے کہہ کیا رہا ہے. جیسے پالیٹیشینز ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کی اسپیچز کو سنتے ہیں اور پھر اس کو موڑ توڑ کے اس کا رد کر رہے ہوتے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کا مقصد چونکہ آپ کو جھٹلانا تھا، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سن کے یا مذاق اڑاتے یا پھر انکار کرتے. تو ایسا کیوں ہے؟ فرمایا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے. وہ کیوں ڈال دیے؟ کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں. جب کسی انسان کی نیت درست نہیں ہوتی تو پھر اس کو اس نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوتی، پھر وہ بہانے اور عذر تلاش کرتا رہتا ہے. لیکن جب انسان خالصتاً ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، لیکن یقین ہی نہیں تو پھر چاہے جتنا مرضی غور سے سننے کا فائدہ کچھ نہیں. اور عرب یعنی کہ زبان کو اس طرح سمجھتے تھے کہ شاید ان سے بڑھ کر دنیا میں کسی نے اس زبان کو نہ سمجھا ہو. یعنی ان کی ایکسپرٹیز ہی لینگویج تھی. وہ شعر کے سوا بات نہیں کرتے تھے، صرف سطحی ظاہری معنی نہیں، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی بہت ڈیپ معنی سمجھتے تھے باتوں کے. کیونکہ شعر میں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ جن کا تعلق شعور سے اور ایک لطیف حس سے ہوتا ہے. موٹی عقل والے کو شعر نہیں سمجھ آتے، یعنی ان کے لینگویج کے اعتبار سے انٹلیکچوئل ہونے کی دلیل تھی. اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے اور بھی انٹلیکچوئل تھے. آج بھی آپ دیکھیں بڑا مسئلہ انٹلیکچوئلس کے ساتھ ہے، کان لگا کے سنتے ہیں، سالوں تحقیق کرتے رہتے ہیں، آخر میں انکار ہی کرتے ہیں. اتنا نالج اور اتنا بیک گراؤنڈ نالج سب کچھ، لیکن اس کے باوجود حق اندر نہیں پینیٹریٹ کرتا، اندر نہیں جاتی سچائی. یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ عقل رکھتے ہیں، زیادہ دنیا کو جانتے ہیں، باتوں کی تہ تک اترنا جانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں بات سمجھ، یہ کیوں نہیں مان لے آتے، یہ کیوں نہیں مان جاتے؟ کیونکہ نیت کھوٹی ہے نا، ارادہ نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی بات وہاں سے نکال لیں گے. یعنی ہر شخص جو باطل کے اوپر ہے نا، وہ اپنے باطل کو پروو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی ووکیبلری ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسروں کو مطمئن کر دیتا ہے. کرنا نہیں چاہتے، لفظوں کا کھیل ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے توفیق چھین لیتا ہے، صلاحیت چھین لیتا ہے، ان کو محروم کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے جو ان کو قرآن سننے سمجھنے سے روک دیتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے روک دیتا ہے، اور پھر قرآن ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے، وقر ہے، بہرا پن ہے، یعنی بات کو اصل طریقے سے نہیں سن پاتے. سوال یہ پیدا تھا کہ اس چیز کو اللہ کی طرف کیوں منسوب کیا گیا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈالے. بات یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سب چیزوں کی نسبت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. ورنہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے بات ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی تھی تو اللہ نے ان کو پھر توفیق نہیں دی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. پھر اور ٹیڑھے دل میں پھر اندر کچھ نہیں جاتا نا، منہ ہی نہیں سامنے اس کا. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر پردہ ہے.
ان کے اعراض کی وجہ سے ان کے دلوں کو پھیر دیا گیا ہے. کہتے ہیں نا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو جو شخص نصیحت سے اعراض کرے, اس کا دل قبول نہ کرے, اللہ دلوں کا حال جانتا ہے نا, تو پھر وہ ان دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا, ان کو توفیق نہیں دیتا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا, کیونکہ انسان کا کبھی نفس حاوی ہو جاتا ہے اور حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتا, تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لے تو تب بھی نہیں مانیں گے. یعنی ایسے لوگ جو سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں نا, پھر ان کے سامنے معجزات آ جائیں, ان کے سامنے بڑی بڑی دلیلیں آ جائیں, باتیں آ جائیں, نشانیاں آ جائیں, وہ نہیں مان کے دیتے. حتی اذا جاؤک یجادلونک, یہاں تک کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے جھگڑتے ہیں. مجادلہ کہتے ہیں ایسا جھگڑا جس میں دونوں طرف اپنی دلیل پیش کرتے ہیں, جدال مفاعلہ سے. تو یہاں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, نہیں حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, باطل کے ساتھ بحث اور مناظرہ کرتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو بس پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے, بے بنیاد داستان, بے اصل قصہ, بیس لیس اسٹوری, افسانہ. اصل میں اسطورہ ان قصے کہانیوں کہتے ہیں جو وقت گزارنے کے لیے ایسے ہی گھڑ لی جاتی ہیں, چیپ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے. الاولین پہلوں کی, یعنی پچھلے دور کی کہانیاں جن کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ بھی ان کی نادانی تھی کہ حق کو انہوں نے پرانے لوگوں کے قصے کہا, اور یہ ان کی اپنی ناسمجھی تھی. قرآن مجید میں آتا نا سورۃ النحل میں, وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا, قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانی ہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے قرآن میں قصے بار بار آتے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن سنے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے اور وہ اس کے دل میں اتر جائے. قرآن کچھ لوگوں کے دل میں نہیں اترتا. تو عام طور پہ جو اشکال رہتا ہے نا کہ فلاں شخص نے تو قرآن کا کورس بھی کر لیا ہے اور وہ قرآن پڑھ بھی چکا ہے, پھر وہ ایسا کیوں کرتا ہے, تو اس کا جواب بھی ہے یہاں پر. ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو یا سنتا ہو وہ قرآن اس کے دل پر بھی اثر کرے اور وہ اس پر عمل بھی کرے. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. اور اثر کیوں نہیں کرتا, وہ انسان کی اپنی ہی نافرمانیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں پردہ ڈل جاتا ہے. تو گناہ اور نافرمانیاں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, اور بعض اوقات پڑھا ہوا سمجھا ہوا بھی بھول جاتا ہے. آج ہی میں ایک کوٹیشن پڑھ رہی تھی کسی کے بارے میں جو ابن حجر نے لکھی ہے, حافظ ابن سند کے حالات زندگی میں لکھا کہ موصوف کو اکثر اپنے حفظ کیے ہوئے متن بھول گئے, حتیٰ کہ قرآن بھی بھول گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے متعلق بہت زیادہ زبان درازی اور تانا زنی کرتے تھے, لوگوں کو تانے دینا, ٹانٹ کرنا اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے معاملہ کرنا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو انہوں نے قرآن یاد کر رکھا تھا یا جو علم کی باتیں یاد کی ہوئی تھی وہ بھی ان کو بھول گئی. تو قرآن جو ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے, لیکن اگر گناہ دل پہ غلبہ پا لیں تو اثر نہیں کرتا, کیونکہ گناہ دل کو تاریک کر دیتے ہیں, دلوں کو اندھیرا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے سامنے آ کر بادل کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے. استغفر اللہ. چاند چمک رہا ہوتا ہے, اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے, یعنی دل چمک چکا ہوتا ہے پڑھ سن سمجھ کے, لیکن پھر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو وہ دل کے اوپر پھر چھا جاتی ہے. اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خود سے کوئی غلط بیانی ہو جائے یا کوئی اور ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر دے تو وہ دل کے اوپر ایک بادل سا آ جاتا ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے. جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہی معاملہ دل کا ہے. تو اس دل کو دھونے کے لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, اللہ سے بھی معافی مانگتا رہے انسان اور بندوں سے بھی. اور مسلسل گناہ کرنے سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, بلکہ ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے تھے وہ زنگ بن کے چھا گیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نافرمانیاں قرآن کے عدم فہم کا باعث بنتی ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے رازوں تک نہیں پہنچ پاتے, غور و فکر نہیں کر پاتے, اصل معنی ان کو سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اگر آپ واقعی قرآن کو سمجھنا چاہیں نا تو استغفار کی کثرت کیا کریں.
امام ابن تیمیہ بعض اوقات ان کو کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو دن کا ایک بڑا حصہ صرف بیٹھ کے استغفار کرتے رہتے. یعنی آپ میں سے ہر ایک کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی آیت پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے. تو اس میں ہم ایک تفسیر دیکھتے ہیں، 2 دیکھتے ہیں، 3 دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں. لیکن ان کوششوں کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے تاکہ اصل بات سمجھ میں آئے نا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ہمارے فائدے کے لیے، اور اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارا ہی نقصان ہے. تو فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اسباب بھی مہیا ہوں. یعنی جب کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جائے تو استغفار کیا جائے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکے رہتے ہیں، اور وہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. نہ صرف یہ کہ خود سمجھتے نہیں، خود ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اوروں کو بھی روکتے ہیں. خود تو رکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی کفر میں مبتلا لوگ ایک جرم نہیں، جرم پہ جرم کیے چلے جا رہے ہیں. جیسے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے نا کہ خیر کی بات پہنچائیں، ایسے اہل شر دیکھیں وہ شر پھیلائے چلے جا رہے ہیں. سورۃ العلق میں بھی آتا ہے نا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، ینہا نہی عن المنکر بھی اسی سے، اور پھر ینآ، نآ کا مطلب ہوتا ہے دور جانا، یعنی دوسروں کو روک کر خود بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ان کا ذاتی فعل بیان کیا جاتا، پھر آگے بڑھ کے دوسروں کو روکنے کا فعل بیان ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں حق کے خلاف کتنی نفرت تھی کہ وہ شدید حریص تھے اس بات کے کہ کوئی اور آپ کے پاس نہ چلا جائے کہ اس کو حق کی بات پتہ چلے. وہ اپنے باہر سے جو قافلے آتے تو ان کو باہر ہی جا کے مل لیتے تھے کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک مجنون ہے، تم اس کی بات نہیں سننا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ یہی ہوا تھا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا کام ہی یہ، نہ وہ دین میں خود ہوتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں. قرآن کے احکامات پر نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تم اس قرآن کو نہ سنو اور تلاوت کے وقت شور و غل مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو روکتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو لیکن خود آپ کی پیروی نہیں کرتے. یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے. جیسے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت مضبوط دفاع تھے، یعنی پروٹیکشن تھے، لیکن خود نہیں اس طرف آئے. یعنی اوروں کو روکتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہو، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، لیکن خود انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. وَإِن يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں. یعنی ان کا مجادلہ، ان کا انکار، ان کا مذاق اڑانا، ان کا دین سے روکنا، یہ سب ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. یعنی بظاہر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی کوششوں پر کہ ہم کامیاب ہو گئے لوگوں کو دین سے روک کر، لیکن اصل میں یہ اپنا نقصان بڑھا رہے ہیں. کیونکہ جو شخص خود غلط کرتا ہے پھر اوروں کو بھی غلط چیز کی طرف بلاتا ہے، اس کا گناہ بھی اپنے سر لیتا ہے. تو یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ انسان ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے. یہ بہت بڑی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان غلط کر رہا ہو اور اس کو وہ ٹھیک سمجھے. استغفر اللہ، کتنا بڑا دھوکا ہے. اسی لیے وہ دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل. کہ اللہ باطل کو ہم پہ مشتبہ اور خلط ملط کر کے نہ دکھا کے ہم گمراہ ہو جائیں. تو تباہی کے رستوں پہ چلنے سے خود بھی بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی بچانا چاہیے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ دیکھتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ہر اس شخص کو جو پڑھنے سننے والا ہو کہ اے دیکھنے والے سننے والے، کاش تم ان کو دیکھو، یعنی ان مجرموں کو. کب؟ جب یہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی فرشتے ان کو کھڑا کریں گے، زبردستی کھڑا کریں گے.
خود اس طرف نہیں جانا چاہیں گے. فقالوا تو کہیں گے یا لیتنا اے کاش کہ ہم نردو واپس لوٹائے جائیں ولا نکذب بآیات ربنا اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں ونکون من المؤمنین اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. لیتنا اور لیتا جو ہے یہ آرزو یا تمنا کے لیے ہوتا ہے اور ایسے کام کے لیے جو بہت مشکل ہو ناممکن ہو. جیسے کہتے کاش جوانی لوٹ آئے تو یہ تو محال ہے نا کہ لوٹ آئے. یعنی ایسی چیز کی تمنا جو پاسبل نہ ہو, ناممکن چیز کی آرزو کرنا, لیتا کا یہ معنی آتا ہے. تو ان کی 3 آرزویں ہوں گی. ایک یہ کہ ان کو دنیا میں لوٹایا جائے, دوسری آرزو یہ کہ پھر یہ اب دوبارہ اللہ کی آیات نہ جھٹلائیں, اور تیسری یہ کہ مومن ہو جائیں. لیکن ان کی بات سنی نہیں جائے گی. سورۃ مومنون میں آتا ہے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. کہیں گے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے, پھر اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پڑے رہو اسی جہنم میں دھتکارے ہوئے, مجھ سے بات بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے. یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ جہاں جہنم دیکھ کر مجرموں کا دل چاہے گا واپس جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں, لیکن ایسا ممکن نہیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے, اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے, اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. بلکہ یعنی ان کی بات کا انکار ہے, یعنی پاسبل ہی نہیں. بلکہ بات یہ ہے کہ اب جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اور جو انہوں نے غلط کام کیے اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا. بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, وہ حق جسے وہ چھپاتے تھے ایک دوسرے سے وہ سب ان کے سامنے آ جائے گا. دل سے تو مانتے تھے نا, دل کا تو ان کا یقین آتا تھا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم, انہوں نے ظلم اور سرکشی سے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ ظلماً وعلوا, ظلم اور سرکشی کی وجہ سے. یہ سورۃ النمل کی آیت ہے. تو یہ مضمون بھی دیگر جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ حقیقت لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتی ہے لیکن اپنی ضد, انا, تکبر, سرکشی کی وجہ سے نہیں مانتے. عادو پلٹ آئے, عادو یعنی ولو ردوا لعادوا, یعنی اگر انہیں دنیا میں لوٹایا بھی جائے پھر وہی کچھ کریں گے. لما نہوا عنہ, آدو کا مطلب لوٹنا, وہی پلٹ کے وہی بری عادتیں اختیار کریں گے جو پہلے کرتے رہے جن سے ان کو روکا جاتا تھا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ صرف اس جہنم سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہے ہیں. یہ اگر دنیا میں بھیجے بھی جائیں تو انہوں نے بالکل وہی کرنا ہے جو پہلے کر کے آئے ہیں, اس لیے فائدہ نہیں بھیجنے کا. اور اس کی بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایک دفعہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا کسی چیز کے, تو ریہیبلیٹیشن میں بھیجے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد پھر ریلیپس ہو جاتا ہے, پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. کئی لوگ تو کئی بار وہاں بھیجے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں بھی کوئی ایسا شخص ہو, ریکال کر سکتے ہو کہ جو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اچھا, کئی لوگ جیل میں جاتے ہیں, سچی توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, باہر آ کے وہی کام کرتے پھر دوبارہ جاتے ہیں. عادی مجرم. یہ انکار ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کیونکہ جان بوجھ کے انکار کریں نا پہچاننے کے باوجود, تو یہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں. تو اس لیے واپسی کی کوئی راہ نہیں. جی السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. 2 باتیں کروں گی, زیادہ ٹائم لوں تو معذرت چاہتی ہوں. آپ جیسے بھی بتا رہی تھی نا کہ عقل بھی آ جاتی ہے, سمجھ بھی آ جاتی ہے, قرآن بھی سامنے, لیکن وہ اپنی انا کے بارے میں تو کوئی اپنے جیسے ایسے کرتے ہیں رشتہ داری میں, تو آپ کہتی ہیں کہ قرآن کو اس سے بات کرو اس کے سامنے, تو وہ آیت اتنی اس کو حفظ ہے, آیت کوٹ کر کے دکھا دیتے ہیں لا کے اتنی آیتوں تک کا. پھر وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ان میں سے جو کجی والی ایسی آیتیں نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو میں بھی ایتھیسٹ اور میرے دوست بھی ایتھیسٹ, ایسے ملواتے ہیں کھڑے کر کے نا. اب ان کے ساتھ بحث کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ آیتیں ایسے توڑ موڑ کے جو ویسی آیتیں اگر ان کو دلیل والی دکھاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ہٹ جانا چاہیے یا حد تک کے سمجھانا چاہیے؟ بس تھوڑی تھوڑی بات کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے اور حساب دینا ہے.
پھر منافقوں کو بھی تو یہی حالت تھی نا، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، بظاہر اپنے مسلمانوں کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن پیچھے سے مذاق بھی اڑاتے تھے. ڈیٹ پن تو مطلب وہ رشتہ داری تو ایسی ہے، چھوڑ بس ان کو تانا نہ دے، کچھ نہ کریں کہ ہمیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، نہیں کچھ کہتے نہیں، بس ظاہر پہ معاملہ کریں اور چھوڑ نہیں سکتے نا رشتہ داری. جب ملے موقع ملے جتنا سمجھانے کا سمجھا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.